صالحا فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني قوما يقول الله يا الله من السوء فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فاطمة بالكساء اليماني فغطيت به وسير منظور به وإذا رسول فلعلم كأنه بدر في ليلة سمائه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا محمد وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة كل شمس صلى الله عليه وسلم فقدنا من جدتنا تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذن لما أعلن هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبها وقد بدت الخيول فدخل معه كالكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا محمد وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشمئت برائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا من نجدتك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذنني أن أكون معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتك تزيدون فدخل معه وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشمئت برائحة طيبة كأنها رائحة فأعطني أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نحن أعمل بنحو الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وياسين وخليفة وصاحب اللواء فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد سيدنا الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتك تزيدون فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الكساء وأمها بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة وحامة أهل ودمهم يرمني لا يرمهم ويحزنني ويحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعوذ لمن أعداهم ومهب لمن أهابهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتي وولداني ورحمة وغفرانك ورسالك علي وعليهم وأزهدهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بلدا يدور ولا بحر يجري ولا كل يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة من رسالة وقال جبرائيل يا رب أعطاني من أهل إلى الأرض لا يكون وقال الله وقال
قد أذنت لك وهبنا من إكرائه وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي العلي والسلام عليكم وبتحته والإكرام فيقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمانية ولا مبنية ولا شمسا ولا فلكية ولا باهية ولا قمرية إلا لأجل محمد فقد أذن لي أن أذكر معك فهل فأذنني يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل أنه ترك بالسوء فقال لكن الله قد أوحى إليه يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما الذي يصنع بالله بالبصار من الفتح والصاحب فقال النبي صلى الله عليه وآله وقد بعثني بالحق نبي واستقاني بالرسالة الماضية رسالة نجيبا سجر خبرنا هذا الكلام محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة الله الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتقربوا وقال علي صلى الله عليه وسلم وقال شيئتنا ربي الكعبة اللهم صل على فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبيا بالخبر وهذا في أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبنا وفيه محمود إلا فرج الله عنه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي نظام الله حفظنا وسعدنا وكذلك أشياء فاطمة في الدنيا والآخرة ورب العالمين. اللهم صل على محمد دنیا سے چلا لے کے جو نام زہرا دنیا جو نام زہرا جنت کو چلیے بہر سلام روکا رقیبوں نے تو رضوان نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلام زہرا دنیا سوتے ہی کرتے ساتھیے کوثر تمام سوتے ہی کرتے ساتھیے کوثر تمام کرتے تھے ذکر خالق اکبر
اکبر تمام رات بیداد وقت یہ شب ہجرت گواہ ہے بیداد وقت یہ شب ہجرت گواہ تمام رات سوتے ہی کرتے ساتھیے بارہ دیگر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارہ دیگر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد شاید لکھنؤ صاحب کو کلام چند شیر پیش کر رہا ہوں بارہ دیگر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد بغار سل زمانہ کو بنایا حسین ایسے تھے چوری کے نیچے وہ خالق کے پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ پیارے باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے اور سل زمانہ حسین ایسے
ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ کر سیدہ عذرا خاتون بنت فتح حسین زیدی، اختر امام زیدی ابن فتح حسین زیدی، غلام زیادہ زیدی ابن فیض محمد زیدی، اپنے مرمین شاہ بارہ دیگر صاحب ماتا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، ماتا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، رام و چین اس کے مقدر سے اٹھ گیا، اور جو خوشی کا تھا وہ گھر سے اٹھ گیا، یا قرار بیٹھے پیغمبر سے اٹھ گیا، فاطمہ کو چاہنے والے جو بڑھ گئے میں اٹھا اٹھا کے خدیجہ گزر گئی، عمر فاطمہ کی بہت کم بہت کا 4 سال کا تھا کہ ٹوٹا یہ کوہ کہتی تھی اپنے باپ سے رو کر یہ درد بتا، یہ بچھڑ کے اماں سے کیسے جیے کہ رو قرار سے ہمیں محروم کر گئے، نہ رہیں گے کیسے کہ اماں تو مر گئے، ہونے لگی نڈال جو غم سے وہ دل بدو، اور اس کے سر پہ پھیر کے کہنے لگے رسول جانب خدا ہے یہ صدمہ کرو اس غم پہ صبر کرنا بھی اس غم کا ہے اصول، صدمہ عظیم پہ آنسو بہاتے ہیں، دنیا میں تم کو دنیا میں تم کو بہت غم اٹھاتے ہیں، وہ خبر نہیں ہے کہ کب دن ہو تو ابھی اہل بغیر ماں کے گزرتی ہے زندگی، ہم درد و غم کو سارے ہوتا نہیں کوئی، موڑ پہ ستاتی ہے رہ رہ کے بے کسی، زندگی میں رنجو علم یاد آتے ہیں، ایک قدم پہ ماں کے، ایک قدم پہ ماں کے
जा सका। के आलम से जहरा की हालत बिगड़ गए, कम से नीवे माँ से ये बच्ची बिछड़ गई। के आलम से जहरा की हालत बिगड़ गए, कम से नीवे माँ से ये बच्ची बिछड़ गई। माँ का जो साया फातिमा पूरे फातिहा। محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين طه وياسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پروردگار عالم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ذکر محمد و آل محمد سے وابستہ کیا، اور بڑی سعادت مندی ہے ان افراد کی، ان مومنین کی جو ذکر محمد اور آل محمد کرتے ہیں، سنتے ہیں، برپا کرتے ہیں، اور اس ماہ صیام مبارک میں، اس ماہ رمضان المبارک میں جس کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، پروردگار عالم نے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا، یعنی یہ میرا مہینہ ہے. یعنی انسان اگر توجہ کرے، معرفت کو حاصل کرے، اس معرفت کی حاصل کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ انسان آیتوں پہ غور کرے، اس قرآن کی سوروں پہ غور کرے، ائمہ معصومین کے کلمات جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے احادیث ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان پہ غور کرے، اس سے کیا ہوگا کہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان المبارک کو شہر اللہ قرار دیا، یعنی یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. اللہ مہمان ہے اور ہم میزبان ہیں. اللہ. تو آپ اندازہ کریں کہ جو مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے، انسان اگر کسی کی مہمانی میں چلا جائے، ایک عام آدمی ہے، ایک عالم ہے، ایک مجتہد ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، جو رتبہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی اپنے انداز میں، کردار میں، گفتگو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں فرق آ جاتا ہے. اب ایک انسان اگر کسی دوست کی طرح دعوت پہ جائے گا، یا اس نے افطار کو بلایا یا دعوت کو بلایا، تو اس کا انداز کچھ الگ ہے. اسی طریقے سے کسی رشتے دار کی جائے، کسی عالم نے اس کو مدعو کر لیا ہوتا ہے، کسی عالم نے مدعو کیا ہو تو اس کا انداز جاننے کا کچھ ہوگا، بات کرنے کا کچھ ہوگا. تو پروردگار عالم نے بھی یہی تو فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا.
اور اس مہینے میں نے روزے کو فرض کیا. اب روزے میں رہنے کے بعد اب خود اندازہ لگائیے کہ جو 11 مہینے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور اس ایک مہینے میں زندگی گزارتے تو ہمارے رہن سہن، بولنے میں، بات کرنے میں، حساب کتاب کرنے میں، آفس کے معاملات میں، تجارتی معاملات میں، سارے معاملات میں کتنا فرق آ جاتا ہے. کیوں کہ اللہ کے مہینے میں داخل ہو گئے. کہ جس طریقے خانہ کعبہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے حج عمرے کے حوالے سے جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کے حساب سے پروٹوکول کرنا پڑتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، جب یہ مختصر سا ایک مہینہ پروردگار عالم نے انسان کو اس میں روزے کو فرض کیا اور کہا کہ تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اس تبدیلی کو پیدا کرنے کے بعد تمہیں کامیابی دنیا میں ملنی ہے اور آخرت میں ملنی ہے. تو کیا جب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں آزما رہا ہے مختلف طریقوں سے، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، لوگوں کے بعد کے معاملات کے ذریعے سے، تو جب یہ ایک مہینہ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں اور صحیح طریقے سے، جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے، جس طریقے سے عبادت کا حق ہے، اس طریقے سے گزارے گا تو پروردگار اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ مہمان وہ ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کی مثال ہے کہ جانا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس کی عمر کی بھی قید نہیں ہے، نہ اس میں بڑے یا چھوٹے کا فرق ہے، نہ بچے اور جوان کا فرق ہے. پروردگار کا جب رضا ہوگی اور فرشتہ آئے گا اور وہ قبض کر لے گا، حساب کتاب بند ہو جائے گا. ابھی تو ہمیں بعد میں موقع ہے کہ ہم جتنی چاہے تسبیح پڑھ لیں، جتنی چاہے قرآن پڑھ لیں، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. ابھی تو موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی سانس آ رہی ہے، جاری ہے، اس پر شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی میں باقی رکھا ہے، اس زندگی میں باقی رکھا ہے. اس زندگی میں باقی رہنے سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب نام اعمال بند ہو جائے گا، انسان نفس کا ذائقہ چکھ لے گا، موت آ جائے گی، انتقال کر جائے گا، تو پھر اس کا نام اعمال اپنے ذات کے حوالے سے بند ہو جائے گا. وہ اور بات ہے کہ اس نے اگر اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، نیک اولاد ہے اور کوئی صدقہ جاریہ ہے، تو وہ اس کے نام اعمال میں سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس کیا ہے؟ خود انسان ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے کیا عمل انجام دیے، اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا آخرت کے لیے. تو یہ تیاری کا ایک مرحلہ ہے. رمضان مبارک جو ہے اور اس میں جو روزے فرض کیے گئے وہ ایک تیاری ہے. انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور اس کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین اور شہداء بھی جاتے ہوئے گھبراتے تھے. کب کب آتے تھے؟ یعنی معصومین کی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب مولا علی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم آپ کا سرخ ہو جاتا تھا. اتنے زیادہ پروردگار عالم سے خوف الہی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کا رنگ عبادت میں، معاملات میں ایک دم زرد پڑ جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا، آپ کانپنے لگتے تھے. کیوں کہ پروردگار کی ذات ہے، جبکہ حالانکہ وہ ذات وہ ہے کہ جو ان کی صفات کا مظہر ہے. آل محمد جو ہے اللہ کی صفات کا مظہر ہے. پروردگار نے خاص عنایتیں اہل بیت اطہار پہ، محمد اور آل محمد پہ نازل فرمائی ہیں. اور یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو ساری مخلوقات کو پاڑ لگانے والی ہیں، جنہوں نے دین کو پھیلایا، جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا، جن کی وجہ سے خدا کی معرفت حاصل ہوئی، خدا کو پہچانا گیا، جن کا خدا نے فخر کیا ہے. یعنی اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن کو چنا تو انہوں نے اللہ کے راہ میں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، اس طریقے سے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے دنیا کو اسلام اور پروردگار کی معرفت کرائی. کہ جو معرفت آپ نجم البلاغہ میں دیکھیں اور ائمہ کی دعاؤں میں دیکھیں کس طریقے سے خدا کی معرفت کرائی ہے کہ پروردگار تیری معرفت کو کون حاصل کر سکتا ہے، تیری عبادت کون کر سکتا ہے، تجھے کون درد کر سکتا ہے، جبکہ تو اتنی وسیع رحمت کا مالک ہے، تو دنیا اور آخرت کا بنانے والا ہے، تو دنیا اور آخرت کے جاننے والا ہے، تو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے، تو بہترین رزق دینے والا ہے، تو عنایت کرم کرنے والا ہے. یعنی وہ ذات کی
یقیناً جنانی گرامی ہم کسی عالم کی بات کریں کسی مجاہد کی بات کریں تو کئی کئی تقریریں ہو جاتی ہیں اور ان کی کمالات کی جو ہے نا وہ نہیں بیان کرتے تو چل جائے کہ اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنا اور پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا. تو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے تزکیہ کرنا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. یہ روزے بھی اسی لیے فرض کیے گئے کہ پروردگار کے اس روزے کے ذریعے سے ہم انسان اس دنیا کو بھی سمجھیں, پروردگار کی معرفت کو بھی حاصل کریں, قرآن کو بھی سمجھیں. اچھا, رمضان مبارک میں پروردگار عالم نے شہر اللہ کیوں قرار دیا؟ سوال ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس حوالے سے جملے میں پیش کر دوں کیونکہ سعادتیں اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں کہ اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے, اس میں سانس سو جانا بھی عبادت ہے, وہ بھی تسبیح کے برابر ہے, اور ایک آیت کا ثواب کئی آیتوں کے برابر ہے, قرآن کے برابر, پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہے. تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ مطلب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس میں اتنی کیوں نعمتوں کی بارش کی, کیوں اتنی فضیلتیں بیان کی؟ تو کہا کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں ایک شب ایسی آئی کہ وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک تو اللہ کا مہینہ, پھر اس میں ایک رات ایسی آئی جس کو اللہ نے شب قدر قرار دیا, اور شب قدر کے لیے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو تمام ہزاروں اللہ کے نزدیک سے جو ہزاروں کی بات ہوگی تو وہ کتنی, اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے, یہ قدر والی رات ہے. تو عزیزان گرامی, قدر والی رات میں ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ ایک رات ہزاروں راتوں سے افضل ہو گئی؟ تو کہا گیا کہ اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا, یعنی یہ فضیلت شب قدر قرآن ہے. اور ماہ رمضان مبارک کی فضیلت میں جو فضیلت سب سے بڑی ہے وہ شب قدر کی ہے, اور شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ وہ قرآن ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس میں قرآن کو نازل کیا. پروردگار یہ تو 23 سال کے عرصے میں جب رسول اکرم نے اعلان رسالت کیا 40 سال کے بعد, تو اس کے بعد جب آپ نے تبلیغ شروع کی اسلام کی کہ تو لا الہ الا اللہ تفلو لا الہ الا اللہ اور ہدایت پا جاؤ, تو یہ 23 سال کے عرصے میں مختلف مقامات پر آیت الہی کا نزول ہوا. کبھی روٹیاں دی گئی تو آیت نازل ہو گئی, کبھی آپ نے جنگ کی تو آیت نازل ہو گئی, کبھی انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی, کبھی مسجد میں موجود ہے تو وہاں آیت نازل ہو گئی, تو کبھی بستر پہ سو گئے تو وہاں آیت نازل ہو گئی. یعنی قرآن کی آیتیں تو مختلف مقامات پر رسول اکرم جو عمل کرتے گئے وہ ہوتا گیا, جو ائمہ کرتے گئے وہ آیتیں بنتی گئیں. تو یہاں پہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 سال میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اس کا یہ کیا فرق کیوں ہے؟ تو فرق نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ قرآن حکیم یعنی پروردگار کی پالیسی میٹر ہے جو لائے عمل ہے کہ پروردگار نے کائنات کو خلق کیا, اس مخلوقات کو خلق کیا, اس مخلوقات میں اشرف مخلوق انسان کو پیدا کیا, اور انسان کو کہا کہ ہم نے انسان اور جن و انسان کو نہیں پیدا کیا عبادت کے لیے. یہاں تک آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہم نے انسان کو جو بیسط مقصد کائنات یعنی انسان کو جو بھیجا ہے, مقصد تخلیق انسان کیا ہے, وہ عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر لمحہ عبادت بھی ہوتا ہے. یعنی وہ آیت کی تفسیر اور تشریح بھی ہو رہی ہے. جو عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں انسان جو لمحہ گزار رہا ہے وہ عبادت میں گزار رہا ہے, چاہے وہ سو بھی رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فضائل جتنے بھی بیان کیے گئے قرآن, ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. اس وجہ سے شب قدر افضل ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو وہ مختلف ادوار مختلف منزلوں سے ہوتا ہو, لیکن عزیزان گرامی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل کیا, یہ وہ قرآن ہے کہ جو قلب رسول پہ نازل ہوا. اور اسی قرآن کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ان آیتوں کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا کہ اگر وہ آیتیں پہاڑ جیسی سخت چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو پروردگار عالم نے قلب رسول کو, اس بوجھ کو رسول اللہ نے اٹھایا, اس بار کو اٹھایا. اور یہ بات عزیزان گرامی رسول اکرم اٹھاتے گئے, یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. تو اب جو مشکلات آئیں گی, اب چاہے وہ جنگ کی منزل ہو, چاہے وہ صبر کی منزل ہو,
چاہے وہ اولاد کی قربانی کی منزل ہو، چاہے وہ عزت کی چلے جانے کی مسئلہ ہو، کوئی بھی منزل ہو، اب جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے اس کی راہ میں وہ تکلیف اٹھانی، تو وہ رسول اکرم نے برداشت کیا۔ اس لیے قرآن کی کچھ آیتیں محکم متشابہ ہیں، یعنی کچھ کی ظاہر ہے، کچھ کی باطن ہے، کچھ کے احکامات ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اکرم نے ان آیات کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اولاد کے ذریعے سے اس کو پریکٹیکلی بتایا، یعنی کہ خالی آیات ہوں، مثلا کا حکم دیا جائے نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی احکامات ہیں قرآن کے، اگر رسول اور آل رسول کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر پریکٹیکلی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہوگا کہ یا اللہ پروردگار ہم اس آیت پہ کوئی عمل کرنے والا ہوگا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں اس پہ عمل کیا گیا، یہ آیت مکمل ہو گئی، اس کو پریکٹیکل کیا گیا۔ جس طرح تھیوری ہوتی ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کراتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے، فارمولہ میتھ کا لکھا ہوا ہے، وہ اب جا کے بتائے گا کہ بھائی یہ اس کا اس طریقے سے حل ہوگا، اس کا فارمولہ اس طرح سے ہے، اس کا رزلٹ، اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بھائی محمد و آل محمد صلوات۔ تو ہر منزل پہ رسول اللہ نے یہ ثابت کیا اتنی بلند منزل ہونے کے باوجود بھی، یعنی 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے، اور آپ دیکھیں پتھر بھی کھا رہے ہیں، جانوروں کو بھی چڑھا رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی کر رہے ہیں، تدبیر بھی کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، قبر گیری بھی کر رہے ہیں، اور جو پورا پھیپڑی ہے اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ساری منزلوں کو رسول نے مختصر سے عرصے میں طے کیا، اور جو قرآن کی جو آیتیں تھیں، جو احکامات تھے وہ کر کے دکھائے، اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان گرامی ان جیسی ہستی کہ جن کو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تمام انبیاء کی صفات کو دیکھنا ہو تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ذات رسول کو دیکھیں، اور جو ذات رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں اس دور میں نہیں تھے تو وہ مولا علی کو دیکھیں کہ جو رسول کی صفات تھی مولا کائنات میں موجود تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بعض رسول اس کا حق قرآن کی آیت کی روح سے ماں ننسخ من آیات او ننسها نازل ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ اس میرے خلافت کے منصب پہ یا امامت کے منصب پہ وہی آئے گا کہ جو اس جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو، یعنی کہ رسول جیسا ہو یا رسول سے بہتر ہو۔ اب مولا کائنات کے لیے یہ تو ہے کہ وہ رسول جیسے ہیں، یعنی ایک ہیں کہ ایک نور کے دو ٹکڑے کیے پروردگار عالم نے، ایک کو رسول بنایا اور کلی، تو عزیزان گرامی اس کو منزل امامت پر، منزل خلافت پر بیٹھنے کا حق ہے کہ جو رسول کی فکر رکھتا ہو، رسول کا نظریہ رکھتا ہو، رسول کا علم رکھتا ہو، رسول کی عبادت رکھتا ہو، معرفت پروردگار رکھتا ہو، اور وہ کام کر سکے جو رسول کر سکے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے عزیزان گرامی، رضا بخشی لینا ظاہر روزے کی حالت ہے، اور اس ساری باتوں کا یعنی پروردگار نے جو ہدایت کا سلسلہ کیا، 1,24,000 انبیاء آئے، صحیفے آئے، تورات، زبور، انجیل، قرآن آیا، ایک انسان کے اندر بھی نفس رکھا، ضمیر رکھا، عقل رکھی، فکر رکھی، اشرف المخلوق قرار دیا، وہ ایک انسان کے اندر بھی اس کا ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، ہدایت کا سلسلہ رکھا پروردگار نے، نفس لوامہ رکھا، نفس امارہ رکھا، نفس مطمئنہ رکھا۔ یہ ساری منزلیں ہیں کیا؟ ان ساری منزلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پروردگار کا مطیع بن جائے، اور پروردگار نے صاف الفاظ میں قرآن کی آیت میں کہ ہم نے تم پر اسی لیے روزے فرض کیے کہ تاکہ تم ہدایت پہنچ جائے، متقی بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے رمضان مبارک میں اتنی زیادہ نعمتوں کی بارش کی، ہر عمل کے بدلے میں اتنی نیکیاں، اتنا ثواب، اتنا اجر، اتنا انعام رکھا
کہ میرا بندہ اس ٹریک پہ چل جائے، اس منزل پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لے کہ جہاں ہمیشہ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین اور اللہ کے مخلص بندے جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا زندگی کے کسی لمحے میں اطاعت پروردگار سے خالی ہو۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں کیا ہے، پروردگار نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ نہ مجھے حکومت کا جو ہے وہ لالچ ہے، نہ میں حکومت کے سلسلے میں جا رہا ہوں، نہ میں تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں، امن معروف نہی منکر، یعنی میں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، امت کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں، اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں پروردگار عالم کی منزل ہے، جہاں رسول اللہ کی میرے نانا کا دین ہے، جو قرآن ہے۔ یعنی اچھا ان تمام باتوں میں بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا اگر رمضان میں نعمتیں ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، یہ پروردگار کو اس کی طرف بھی نہیں۔ اگر انسان روزے رکھتا رہے، پورا سال نمازیں پڑھتا رہے، تو آپ بتائیے کہ پروردگار کو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ فرشتے اس کے موجود ہیں جو ہر وقت حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں عبادت کر رہے ہیں، تو پھر پروردگار ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ یعنی ہمارے کو انعامات دے رہا ہے، ہمیں جنت میں یہ ملے گا، رمضان میں یہ ملے گا، اور نماز کے بعد یہ مل جائے گا، روزے کے بعد یہ مل جائے گا، تو یہ پروردگار کی کیا ہے؟ یہ یقیناً گرامی، یہ یقیناً پروردگار کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو، جو آج کل بہت کچھ جاہل قسم کے لوگ جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، اب یہ غلطی ہو گئی، یہ قتل ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ ہم سے تھوڑی ہوا، اللہ معاف کرے، اللہ نے جو ہے اللہ نہ کرائے، اللہ نے کرا دیا نعوذ باللہ، یا اللہ نہ کرائے، اس طرح کی باتیں کی آتی ہیں کہ اس کی حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں تھا، تو جو میرے کام ہو گئی ہے پروردگار، تو میں تو نہیں چاہتا تھا، کیسے ہو گیا؟ تمہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہدایت کا مکمل سلسلہ کیا ہے، ایسا چھوڑا نہیں ہے انسان کو، پھر تو اس کا انصاف ہے نا، عدل کی منزل ہے کہ اگر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سوال کرے، قبر میں سوال کرے، جنت و دوزخ کا حساب کتاب کرے، منزلوں کو طے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی منزلیں، مقام مرتبے ہر ایک کے ہیں، جیسا عمل کرو گے اس کی منزل الگ ہے۔ ایک 2 رکعت نماز انسان میں ادا کرتا ہوں، اس میں ہزاروں خیالات ہوتے ہیں، ریبی صاحب ادا کریں گے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ اس کی بات الگ ہے، ایک عالم مجتہد ادا کرے گا، تو وہ منزلیں الگ ہیں۔ لیکن اطاعت کی منزل پہ سرنڈر ہو جاؤ، پہلی منزل پہ تو آ جائیں گے، اطاعت کی منزل پہ آ جائیں، تو بھائی نماز کو تسلیم کر لیں، روزے کو تسلیم کر لیں، روزے کی منزل پہ آ جائیں، نماز کو ادا کر لیں، روزے کو ادا کر لیں، انعام اکرام اس نے دینا ہے، وہ اس کے انصاف کے عین مطابق کہ پروردگار عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، پروردگار عالم نے کوئی گوشہ ایسا چھوڑا نہیں ہے، نہ ہدایت کے حوالے سے چھوڑا ہے، نہ انعامات کے حوالے سے چھوڑا ہے۔ اتنا لطیف ہے میرا پروردگار، اتنا کریم ہے میرا پروردگار کہ اس نے کہا کہ تم مجھے ایک دفعہ پکارو، میں تمہیں 100 دفعہ 10 دفعہ جواب دوں گا، 100 دفعہ 70 دفعہ جواب دوں گا، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا انعام عطا فرمائے گا کہ ایسے گناہ گار بندے کہ جس کو ہم اور آپ اگر کوئی ہمارے ساتھ ذرا سے کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کو سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی وہی ہے، یہ مہینہ ان سب چیزوں کو فراموش کر کے ظاہر ہے عزیزان گرامی، میں یہ کہوں گا کہ یہ ظاہر انسان کی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اس پہ مکالمہ ہوا تھا کہ یہ فطرت انسانی ہے، کوئی مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا، کوئی مجھے گالی دے گا تو میں اس کو یہ کروں گا، کوئی مجھے برا کہے گا تو بس نہیں ہے، فطرت انسانی اس پہ نہیں ہے، یہ فطرت انسانی کہنا یہ پروردگار کا الزام ہے کہ پروردگار نے ایسا نہیں کہ یہ فطرت انسانی ہے، کوئی مجھے برا کہے گا تو میں برا کہوں گا، نہیں، بلکہ انسان پروردگار نے کہا کہ اگر تمہارا قرآن کی آیت میں کہ اگر تمہارا قتل کر دے تو بہتر ہے کہ تم اپنا قصاص کو معاف کر دو، بدلہ ہے اس کا، چاہو تو بدلہ دو، لیکن بہتر یہ کہ تم اسے معاف کر دو۔ تو پروردگار بھی یہ چاہتا ہے اور اس کی فطرت بھی یہ۔ اب وہ اور بات ہے کہ وہ بیچ میں شیطان جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور وہ شیطان اپنے کام کو انسان اور مسلمان ہمارا جو ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے کسی اور طرف، کہ کام وہ خود کر رہا ہے، اور وہ شیطان بھی بہت ہوشیار کہتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، تو میں شکی میدان میں جب کہا جائے گا مجھے شیطان نے بکا دیا، تو کہا میں نے تمہیں قرآن میں کھلا کھلا نہیں کہا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرتے، تو کھلا کھلا تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے گا، یہ تمہیں ساری اچھی چیزوں سے ہٹا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ شیطان پہ چلنے سے کیا ہوگا، ایک بار دین سے بھی جائے گا، جنت سے بھی جائے گا، دنیا سے بھی جائے گا، ہدایت سے بھی جائے گا، اور اس ابدی زندگی کی خوشیوں سے بھی جائے گا۔ ایک ذرا سی انسان
لذت کو حاصل کرنے کے لیے، گناہ کے لیے، اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ سے رابطہ کر دیا جائے، اس منزل کا پروردگار بہت ہی آخری منزل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نمرود و شداد کی مثالیں آپ کے سامنے، کہ پروردگار کو بے انتہا دولت عطا فرمائی، بے انتہا دولت دی، لیکن عذاب نازل نہیں کیا. ایک عرصے تک وہ اپنا خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اور رات کی تاریخی میں کہتا پروردگار خدا تو ہوئی ہے، اور معاملات بھی وہ چلا رہا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کتنی کریم، کتنا فضل کرنے والا، کتنا غفور رحیم ہے. تو اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی رحمت، اس کی کرامت کو ہمیں حاصل کرنا ہے اس معاملے میں، قرآن کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے لوگوں کے حوالے سے، قتل رحمی کے حوالے سے، اور جتنی بھی چیزیں اس کو صاف کرنا ہے تاکہ ہم اس منزل پہ چلے جائیں جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں ہم پاک صاحب انسان مومن کو بننا، جیسا پروردگار نے ایک مومن کی نشانیاں ائمہ معصومین نے بیان کی کہ وہ 40 صفات کم سے کم مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان حق بات کا ہو، سچا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، بے دیان دے. یہ ساری چیزیں ائمہ نے خود بیان کی ہیں، جس کو پروردگار عالم یہی چاہتا ہے. مشہور معروف آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ. انسان مختلف ادوار سے ہوتا ہوا آیا. یعنی ایک منزل ہوتی کہ جب وہ رحم مادر میں تھا، اور رحم مادر میں سے باہر آنے میں وہ پریشان ہوتا تھا، روتا تھا. یہ کیونکہ اس کو وہ سب سے اچھی دنیا لگ رہی تھی، وہ اس کو سیکور سمجھ رہا تھا، وہ اس کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا. جب وہ دنیا میں آیا اور اس کے رشتے بنتے گئے، جب اس کی رشتے داریاں بنتی گئیں، وہ بڑا ہوتا گیا، تو اس نے دنیا کو اپنا اس سے بہتر محسوس کیا. اسی لیے اب پروردگار عالم نے کہا کہ ہمیں تمہیں اس سے بڑی خوشخبری دیتے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں جو وہاں پہ نعمتیں ملیں گی، جو وہاں تمہیں اس کا انعام ملے گا، جو دنیا میں تم انجام دو گے اعمال، اس کا جو تمہیں وہاں پہ اس کا اجر دیا جائے گا، وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. کن فیکون کی منزل پہ تم پہنچ جاؤ گے اگر تم نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اولی الامر کی اطاعت کر لی، اور قرآن پر عمل کر لیا، اور اپنے آپ کو درست سمت سے مومن اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، تو پروردگار عالم تمہیں اس منزل پہ پہنچا دے گا جہاں تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. موت کا ذائقہ کیسا ہوگا وہ پروردگار عالم نے بتا دیا. اگر تمہاری نماز سے محبت ہے تو سمجھ لو تمہاری موت کا ذائقہ میٹھا ہے. اگر تمہیں روزے سے محبت ہے اور روزہ رکھ رہے ہو تو تم یقین جان لو کہ تمہارا ذائقہ موت اچھا ہوگا. اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے، مجلس میں آتے ہو، محفل میں آتے ہو اور ان کے پر عمل کرتے ہو، تو یقین تمہارا ذائقہ بہت اچھا ہے. اور اگر تمہارے معاملات ٹھیک ہیں دنیا کے، تو یقین جانو کہ تمہارا ذائقہ بہت اچھا ہے. پروردگار یہ واحد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا. اس کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ تمہیں دنیا کے میں اس عمل کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ سخت سزا کی جائے گی، اور اس عمل کا یہ اجر و ثواب ملے گا. تو ذائقہ موت کو بتا دیا. جب کسی نے بتایا کہ مومن کہ جب دنیا سے مومن جاتا ہے تو اس کی اس طریقے سے تاکہ جب ایک انسان گنہگار، ایک عام انسان، ایک گنہگار انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس طریقے سے بتایا کہ روح کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے ریشم کا کپڑے کو کانٹوں کے دان کھینچ لیا جائے. تو جو اذیت ہوتی ہے وہ جانے والے کی سکرات کی منزل ہوتی ہے، روح کب سو رہی ہوتی ہے انسان. لیکن وہی مومن کے لیے فرمایا جب معصوم سے پوچھا کہ مومن کی روح کس طریقے سے نکال کرتی ہے تو کہا کہ جنت سے ایک پھول لایا جاتا ہے اور اس پھول کو سنبھایا جاتا ہے اور اس کی روح اس میں لے جائی جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کو بند کر دیا. یہ ہے علی کی محبت، یہ ہے علی سے عشق. اور علی کا عشق کیا ہے؟ یعنی راہ علی پہ چلنا ہے. یعنی علی نے جو کہا، علی نے جو فرمایا، جو علی نے فرمایا وہ خدا کا کام. یعنی جو حکم خدا ہے وہ علی نے کہا. اب ہمیں الگ سے کوئی اپنی وہ نہیں بنانی ہے یہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس منزل پہ چلیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. نماز، روزہ، زکات، حج، خمس، طولہ، تورہ، عمل معروف، نہی منکر، یہ پوری چیزوں کا نام اسلام ہے. اور معاملات جتنے بھی ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ساری چیزیں دین ہیں. اس میں سے آپ نے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو اپنی دین اسلام سے فارغ ہو خارج ہو گئے. یعنی کہ ایک نبی کا 1,20,000 انبیاء ہیں، ان کا نام بھی نہیں پتا، 26 25 26 کے نام ہے قرآن میں،
لیکن ایمان سب پہ لانا ہے کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء جو ہے نازل پیدا کیے ہیں، خلق کیے ہیں، ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو دار اسلام کو خارج ہے۔ تو پھر یہی بات ہے کہ علی کی محبت کرنے والا، علی سے عشق کرنے والا، دیکھیں کہ علی 1,000 اگر نماز نہیں پڑھتے، کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کیا رات کو لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ان کی سامان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے، کیا جنگ کے میدان میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، جہاد کی منزل میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، چاہے ان کے اندر کسی قسم کا خوف ہوتا تھا، کسی جنگ کی منزل میں وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے تھے، کسی معاملے میں مومن کا مسئلہ ہو جائے تو کیا وہ سائڈ پہ کر لیتے تھے؟ نہیں ہے، یہی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے تو پھر حقیقی مومن اور حقیقی علی والا بنے گا۔ جب علی والا بنے گا تو پھر اس کے لیے جو میں نے بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی موت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ اس کے پھول سنا دیا جائے گا، اس کی گرامی ہمارے توفیق بھائی کی پھوپھو کی جو ہے وہ مجلس سے ساری ثواب ہے۔ یقیناً یہ بھی میرے علم میں تھا کہ ان کی والدہ بھی ماشاء اللہ بہت مزدار تھی اور بہت زیادہ مجلس ماتم اور ہمسائے کو پوچھنا، خدمت کرنا، یہ کرنا، سب کے مسائل کو حل کرنا، ان کا یہ دستور امتیاز تھا۔ یقیناً یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت ہے کہ یہ انسان کے دل میں آتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان اگر انفاق کر رہا ہے، اگر ہمسائے کو خیال کر رہا ہے، اگر بزرگوں کا احترام کر رہا ہے، اگر عزاداری کر رہا ہے، نظر نیاز کر رہا ہے، جس طرح سے خاتون جس طرح سے عذرا بھی کرتی تھی، جیسے توصیف بھائی کی والدہ کرتی تھی، جیسا اور مومین کرتے ہیں، تو یہ یقین جانیے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ جب تک آپ کی محبت اہل بیت سے نہیں ہوگی، جب تک خدا سے محبت نہیں ہوگی، یہ کام نہیں کر سکتا۔ یا تو پاک خون کا اثر ہوتا ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، یا پھر انسان کا خود ایسا عمل صالح ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی نیک اولاد کو چھوڑ جائے یا صدقہ جاریہ کو چھوڑ جائے، کوئی ایسا عمل چھوڑ جائے جو اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے، کہ وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مسجد مبارکہ کے حوالے سے ہو یا کوئی اور ادارے میں اس نے کوئی ڈونیشن کیا یا اس طریقے سے کوئی ایسی چیز بن گئی جو مومنی کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ وہ اس کے صدقہ جاریہ اور اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، مرثیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ پروردگار جتنا حسین تھا، رحمان مالک کریم تھا، ایسی اہل بیت بھی کریم تھا۔ آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء معصومین کو کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں ہے، حالانکہ اتنے کریم تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی کل ولادت بعد عادت نور پڑھے محمد امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ معلوم کرتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے آئے امام کے پاس اور آ کے جو ہے نا وہ گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، کہا کہ فلاں فلاں نام لیا مولا کا اور برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں فلاں۔ امام حسن علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم مجھے لگتا ہے شاید تم مسافر ہو، آؤ تمہیں پہلے چلتی باتیں چھوڑو، آؤ۔ اور دسترخوان بچھایا، اس کے ہاتھ ملا کے اس کے بعد دسترخوان بچھایا، بچھانے کے بعد کہا کہ اب کیا مسئلہ یہ بتایا، تو کہا کہ فلاں فلاں شخص ہیں، تو امام حسن ابن علی جو ہے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، تو امام حسن وہ ان کا مجھے پتہ بتائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ حسن ابن علی نے، تو جب اس نے کردار دیکھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا رویہ کیا، میں کیا کرا تھا ان کے سامنے، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا کیا، خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہوتے ہوئے، شہزادہ جنا ہوتے ہوئے آپ نے جو ہے نا وہ انداز اپنایا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی ہستیاں ہیں، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ کلمات جو آپ نے فرمایا، صبح علیہ وصائب النحر، صبح علیہ وصائب السنن علیہ، تو بابا جان میرے بعد وہ مصیبتیں ٹوٹی، رسول پر کوئی کم مصیبتیں نہیں تھیں، لیکن جناب سیدہ نے کہ بابا کے جانے کے بعد جناب سیدہ کا اٹھنے بیٹھ کے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی اور ایک جملہ فرماتی تھی کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پہ ڈائی گئی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں میں پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ وہی جملہ جو قرآن کے لیے ہوا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل ہوئے، وہ مصیبتیں نازل ہوئی کہ اگر وہ پہاڑ پہ نازل ہوتی پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ میں کہوں گا اے بی بی، اے شہزادی، وہ کیا مصیبت تھی؟ ہاں عزاداروں، کوئی ایک مصیبت ہو تو بتائے بیان کرو۔ ارے
جس کے بابا پہ رونے نہ دیا جائے اور جس پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ سیدہ سے کہو کہ یا تو رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے ان کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ علی آتے ہیں، کہا کہ سیدہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمسائے پریشان ہوتے ہیں آپ کے رونے سے، کہا کہ میرے ہمسائیوں سے کہہ دو میں زیادہ کی مہمان نہیں ہوں، میں بہت جلد اپنے بابا کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ مولا علی نے ایک حجرہ تعمیر کیا شہر سے باہر، آپ جا کے وہاں پہ گریا کرتی تھی، اپنے بچوں کو لے جاتی تھی اور کہتی تھی بابا ابھی تو آپ کا دفن بھی میں نہ لوں، ارے امت نے مجھ پر رونے پہ بھی پابندی لگا دی، بابا مجھے پتا چل گیا، ارے میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا، ارے حسن کے جنازے پر تھی اور میرا بیٹا حسین تھی نکاح ہوگا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جناب سیدہ ایک دن علی فرماتے ہیں جناب سیدہ کی حالت بہت متغیر تھی، کام کے لیے وقت دن بانٹا ہوا تھا، ایک دن جناب فضا کام کرتی، ایک دن جناب سیدہ کام کرتی۔ جناب سید امام مولا علی جب مسجد سے تشریف لائے تو دیکھا آج جناب سیدہ کی حالت بہتر ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، بچوں کو نہلایا ہوا ہے، کھانا تیار ہے اور سیدہ کے چہرے پر حساسیت ہے، خوش ہے۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا آج مجھے معلوم ہوتا ہے اے بی بی آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا ایک بات کہنی ہے، رات کو بابا میرے سامنے آئے تھے، اب فرمایا تھا اے سیدہ اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے جگر کے ٹکڑے، ارے پریشان نہ ہو بہت جلد تم مجھ سے ملنے والی ہے، ارے علی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، ارے میرے بچوں کو خیال رکھیے گا، ارے میرے حسین کو ساتھ میں یاد رکھیے گا، وہ رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، اے بھائی میری زینب کلثوم کا خیال رکھیے گا۔ ازاداروں وصیتیں کی، وصیتیں کرتے کرتے یہ کہا علی مجھے آپ غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں آپ دفن کیجیے گا اور مجھے ان لوگوں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جنہوں نے مجھے دکھ پہنچایا۔ علی نے وصیت پہ عمل کیا، جناب سیدہ دنیا سے گئی۔ عزاداروں وقت آیا، ایک مرتبہ علی نے غسل دینا شروع کیا، ایک چیخ بلند ہوئی، سب متوجہ ہوئے، علی سے کہا اے مولا آپ تو فاتح خیبر حسین ہے، یہ کیسی چیخ بلند ہوئی؟ کہا کہ میں کیا کروں، ارے رسول کی صاحبہ بیٹی نے مجھے آج تک یہ نہ بتایا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہائے زخم زہرا دیکھ کے علی کی حالت غیر ہوئی۔ جناب سیدہ کا تابوت تیار ہوا اور جناب سیدہ کے تابوت کو صحن خانہ میں رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی اے میری بیٹی زینب کلثوم آؤ، ارے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ زینب کلثوم آگے بڑھی، ارے ماں کا دیدار کیا، کہا بیٹا حسن آؤ، ارے ماں کو ودا کرو۔ امام حسن نے ماں کا دیدار کیا، ماں کی بلائیں لی۔ علی نے ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے حسین ابن علی کو بلایا، اے بیٹا حسین کیا ماں سے رخصت نہ ہوگے، ارے ماں کا آخری شکل نہ دیکھو گے، ارے ماں کی دیدار نہ کرو گے؟ کہا کہ بابا میں اس وقت تک ماں کی قریب نہ جاؤں گا جب تک ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ ایک مرتبہ بندے کا پن ٹوٹے، جناب سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے باہروں کو پھیلا دیا۔ ارے جناب سیدہ مولا علی نے عام امام حسین کو جدا کیا۔ عزاداروں جناب سیدہ کی انتقال ہو گیا اور جناب سیدہ کی مصیبتیں ختم ہو گئی۔ میں کہوں گا کہ یہ مصیبتیں جناب سیدہ نے کس لیے اٹھائی تھی؟ ارے محسن شہید ہوا، دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن آپ نے ولایت کا دفاع کیا، علی کی دفاع کیا، علی کو حوالے نہ کیا۔ میں کہوں گا جناب سیدہ آپ دنیا سے چلی گئی، ورنہ آپ کے علی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا وہ آپ نے نہ دیکھا۔ ارے مسجد کوفہ
مہربان کرو. ایک مرتبہ بس آخری جملے وسائل کے پیش کروں گا. میں کہوں گا ہائے کیا کیا صبر کی منزلیں تھیں اور کیا کیا صبر کی منزلوں کو طے کیا اہل بیت نے. ایک مرتبہ جب ایک مرتبہ جناب علی کا جنازہ جناب علی کو لے کے جانے لگے گھر کی طرف تو آپ کو قریب پہ یہ گایا ہوا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جیسے اپنے گھر کو قریب دیکھا ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا صاحب تو یہاں سے رخصت کر دو. ایک مرتبہ مولا حسن اور حسین فرماتے ہیں کہ مولا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کو گھر پر چھوڑنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں ارے میری بیٹی زینب کلثوم نے میری صدا سنی ہے. ارے علی مرتضی ارے مسجد کوفہ میں آواز بلند ہوئی ہے جناب زینب کلثوم میرا انتظار میں ہوگی. میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آوازیں. ارے میرے اصحاب سنے میں کہوں گا حسین کیا صبر و برداشت تھی. اے سید سجاد آپ کا کیا کلیجہ تھا آپ کا کیا صبر تھا کہ آپ نے کربلا سے کوفہ ارے کوفے سے شام ماں بہنوں کے ساتھ بے مغن اچھالے. کبھی اس منزل پر کبھی سب کی کھجوریں ماری جا رہی ہیں کبھی کھولتا ہوا پانی پیتا جا رہا ہے مگر ہائے سید سجاد امام اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین سیارم الذین ظلموا ایام القلم ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون جزاء بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگار مجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. انہوں نے جو نیک اعمال انجام کیے وہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین حاضرین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام عزاداروں کی مقدس مقامات کی آنے والے جلوس کی حفاظت فرما. تمام دشمنان اسلام دشمنان شیعہ حیدر کرار کو نیست نابود فرما. پروردگار مذہب حق کو ترقی عطا فرما. تمام دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما. پروردگار ہمارے ذکر کے صدقے میں ہمیں کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. اس ذکر کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری نماز طاعت عبادات اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ حضرت خاتون بنت سید فتح حسین کی روح کے خالص ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. دانیاں رونے لگی کیا لکھے گا کوئی اس مظلوم عالم کا کیا لکھے گا کوئی اس مظلوم عالم کا. ٹوٹ کر غربت میں جس کی پسلیاں رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سے دانیاں رونے لگی. فاطمہ رخصت ہوئی سے دانیاں رونے لگی. گر گیا بیوی پہ دروازہ ہوئے محسن شہید. گر گیا بیوی پہ دروازہ ہوئے محسن شہید. دیکھ کر ماں کو علی کی بیٹیاں رونے لگی. کرت مارو کرتوئی سے دانیاں رونے لگی. جس پہ آ کر روز خود کرتے تھے پیغمبر سلام. جس پہ آ کر روز خود کرتے تھے پیغمبر سلام. آگ اس در کو لگی تو
اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنا تنہا ان کے سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو غم ماتم میں قید خانے سے یوں ہی شار ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا زندگی میری غموں سے ہے عبادت بابا ایسی قسمت میں دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ کو یوں در پاتے ہیں میری تکبیر میں دلوں کی جمع ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا آپ کی تنہا سے روتی ہے اجالے بابا کون انداز ہے وہ مجھ کو نکالے بابا تم نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندہ میں جمع ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے بجھ سے موت ہی آئے گی غم مجھ کو دلاسا دینے میری ہر سانس یہ کہتی ہے ستم کے ضربے ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ پہ ستم گئے کیسے اس کو جو بھی پڑ رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں اپنے جرم کے در سکینہ کی غذا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ کے اندھیرے بابا مظہر نے جو لکھے ہیں لہو روتے ہیں شاد ماں
سے